میں زندگی سے تھک گیا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں کمرے کی چھت کو تکتے ہوئے احمد نے ایک لمبی آہ بھری۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل بھاری سا لگ رہا تھا۔ زبان ربی سخت الفضل میں زندگی سے تھک گیا ہوں۔ وہ الفاظ تھے جو شاید ہر اس دل کی فریاد بن جاتے ہیں جو بوجھل لمحوں، ٹوٹے خوابوں اور ادھوری تمناؤں کے سائے میں زندگی گزار رہا ہو۔ پہلا منظر، جدوجہد کا بوجھ۔ احمد کا تعلق ایک عام گھریلو پس منظر سے تھا۔ وسمآن محدود آمدا مرخوبت بی بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے الفاٹے گیا اور ماں نے سلائی کڑھائی کر کے بچوں کو پالا۔ احمد نے پڑھائی میں ہمیشہ اچھے نمبر لیے، مگر زندگی کا میدان پڑھائی سے کہیں زیادہ کٹھن نکلا۔ نوکر کی تلاش میں شہر سے شہر پھرنے کے باوجود ہر جگہ انکار ملا۔ کبھی تجربے کی کمی کا بہانہ، کبھی سفارش نہ ہونے کا بہانہ۔ دل میں بار بار خیال آتا، میرے محنت برن لا کیا میں بھی عزت کی زندگی جی سکوں گا؟ دوسرا منظر، رشتوں کا امتحان۔ نوکر نہ ہونے کی وجہ سے رشتے دار بھی تانے دینے لگے۔ دوستوں کی محفل میں بھی وہ خود کو اجنبی سا محسوس کرتا۔ اکثر جب کوئی دوست نئی گاڑی یا موبائل کی تصویر دکھاتا، احمد کے دل میں ایک چبھن سی اٹھتی۔ ماہے کی فکر الگ تھی۔ والرد عارت میرے بیٹے کے نصیب کو آسان کر دے، مگر احمد اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، میں تھک گیا ہوں، نہ کام ہے، نہ سکون، نہ خواب پورے ہوتے ہیں۔ ماہے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ بولے، بیٹا کبھی اللہ سے امید نہ توڑنا۔ سرا منظر، دل کی تھکن۔ وقت گزرتا گیا مگر حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی۔ احمد کا دل بار بار کہتا، میں نے ہمت کی، میں نے کوشش کی، مگر سب دروازے بند کیوں ہیں؟ راتوہے کو جاگتے ہوئے وہ سوچتا کہ زندگی آخر کس امتحان کا نام ہے۔ وتتا اس کی تھکن جسم کی نہیں بلکہ دل کی تھی، ایک ایسی تھکن جو روح کو گھیر لیتی ہے، امید کو نگل لیتی ہے۔ اوتا منظر ملاقات الفاق احمد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، حضرت زندگی سے تھک گیا ہوں، محنت کرتا ہوں مگر کامیابی نہیں ملتی، لوگ تانے دیتے ہیں، دل ٹوٹ چکا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا جانتے ہو زندگی کا مطلب آسانی نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ قرآن۔ احمد چپ چاپ سنتا رہا۔ پانچواں منظر، روشنی کی کرن۔ بزرگ نے کہا، بیٹا کبھی سوچا ہے کہ تمہاری یہ تھکان اصل میں اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہو سکتی ہے؟ جب انسان کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو وہ اصل میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ احمد کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی۔ اس نے پوچھا، تو کیا اللہ میری دعا سنے گا؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا اللہ تو دل کی آہ بھی سنتا ہے، بس تم صبر اور دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یقین رکھو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ چھٹا منظر، بدلاو کی شروعات۔ اس دن کے بعد احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے چھوٹی چھوٹی کوششیں شروع کیں، پہلے محلے کے بچوں کو پڑھانا، پھر آن لائن کام سیکھنا۔ وقت کے ساتھ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ آمدنی بھلے زیادہ نہیں تھی، لیکن دل کو سکون ملنے لگا۔ ماں کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ رشتے دار جو کل تانے دیتے تھے، آج تعریف کرنے لگے۔ احمد نے من ہی من سوچا، واقعی جب انسان تھک کر اللہ کو پکار لیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ ساتواں منظر، دعا کا اثر۔ احمد اکثر رات کو تہجد میں روتے ہوئے دعا کرتا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں مگر تجھ سے جڑا رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے ہمت دے، سکون دے اور میرا حال بہتر کر دے۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک کمپنی نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ وہ لمحہ احمد کے لیے نئی زندگی جیسا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، شکر ہے مولا، اگر میں ہار مان لیتا تو یہ دن کبھی نہ دیکھ پاتا۔ آخری منظر، سبق۔ سالوں بعد احمد خود دوسروں سے یہی کہتا، اگر کبھی دل کہے، یا اللہ میں زندگی سے تھک گیا ہوں، تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے بہت قریب ہو۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تمہاری تھکان فانی، استھائی ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ کے لیے ہے۔